میرے افسانے کا عنوان ہے تماشا گاہ۔ ورلڈ پارلیمنٹ 8 جنوری 2046۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اسمبلی ہے جہاں دنیا کے تمام ممالک کے سربراہ بحیثیت رکن شرکت کرتے ہیں اور ایک ہی مشترکہ نظام کو اپنے ملک میں جاری و ساری رکھتے ہیں۔ گزشتہ صدی میں اسے اقوام متحدہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، مگر کرۂ ارض پر آنے والی بے شمار جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ادارہ اپنے 100 سال پورے ہونے پر ایک اور شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب اسے ورلڈ پارلیمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے باقاعدہ منتخب ہونے والے دنیا کے بہترین دماغ چلاتے ہیں۔ دنیا میں ایک طاقت کی حکمرانی اور ایک نظام کے تصور کو جاری کیے ہوئے برسوں ہو چلے ہیں۔ اب ایک ہی مشترکہ آئین ہے جس میں تمام مذاہب اور اقوام کو اپنے اپنے خطوں میں حقوق حاصل ہیں، مگر وہ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتے۔ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے تو تمام اقوام کی مشاورت اور منظوری سے ہی اسے ممکن بنایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ اب ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہوتا ہے۔ مشترکہ نظام کے نتیجے میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مادی اور غیر مادی وسائل کا کنٹرول بھی چند مخصوص ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ پوری دنیا کے چھوٹے بڑے علاقوں میں ان وسائل کی تقسیم کا بظاہر منصفانہ انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ لوگ پچھلے تمام نظاموں میں پائی جانے والی خرابیوں سے اکتا کر اس نظام کے زیر اثر قریباً مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک جدید سپیریئر کمپیوٹر نظام سے منسلک ہے۔ دنیا میں بسنے والا ہر شخص اس نظام کا حصہ ہے اور اپنے خطے میں نام اور علاقائی پہچان کے علاوہ ایک کوڈ نمبر رکھتا ہے، جس کی مدد سے پوری دنیا میں شناخت کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں بسنے والا کوئی بھی شخص اپنے ذاتی تشخص کے علاوہ پورے عالم اور نوع انسانی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، مگر یہ وہ اعداد شمار ہیں جن کا ذکر کمیونیکیشن کے جدید ذرائع سے پوری دنیا میں کیا جاتا رہتا ہے۔ بڑی طاقتوں یا بڑی طاقت رکھنے والے افراد یا گروہ کے معاملات اب بھی مختلف ہیں۔ ایک عام آدمی آج بھی اس حیثیت سے ناواقف ہے۔ آج بہت اہم دن ہے۔ دنیا کو ایک سنگین چیلنج کا سامنا ہے جس کے حل کے لیے ورلڈ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس ممبران، وزیٹر اور میڈیا کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں جس موضوع پر یہاں گرما گرم بحث چل رہی تھی اس کا آج آخری دن ہے۔ امید ہے کہ 15 روز قبل پیش کیا جانے والا بل آج منظور ہو جائے گا، مگر یہ حقیقت تھی کہ مختلف اراکین کی جانب سے مخالفت کی وجہ سے اس بل کی منظوری میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اراکین اسے انسانی اقدار و حرمت کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس مشکل کا حل کوئی اور ہونا چاہیے، یا پھر کم از کم انسٹیٹیوٹ آف ہیومن سائنس کے ادارے کو اس موضوع پر ریسرچ کے لیے مزید وقت دیا جائے تاکہ کوئی اور صورت نکل آئے۔ مگر اعلیٰ عہدیدار اس کے جواب میں بارہا یہ دلائل دے چکے ہیں کہ یہ فیصلہ کوئی جلد بازی کا نہیں بلکہ انسٹیٹیوٹ کے بہترین دماغوں نے کئی سال تک اس موضوع پر کام کیا ہے۔ اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس آخری طریقہ کار کے سوا کوئی چارہ نہیں، لہٰذا بعد نخواستہ ہی صحیح اس بل کو منظور کرنا ہوگا۔ اگر اس پر توجہ نہیں دی گئی تو پھر شاید لاکھوں انسانی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے۔ پارلیمنٹ کی فضا میں آج ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ آدھے دن کے سیشن کے بعد ایک انتہائی زیرک اور ذہین رکن نے ایک نکتہ اٹھایا کہ چلیے اس بل کو منظور کر لیتے ہیں، تو بھلا بتائیے آپ ایک مکمل صحت مند اور تمام طرح کی بیماریوں سے پاک آدمی کہاں سے لائیں گے جو بخوشی اپنی جان دے؟ انسٹیٹیوٹ آف ہیومن سائنس، 19 جنوری 2046۔ انسٹیٹیوٹ کے تمام محقق اسکالر پارلیمنٹ سے بل کی منظوری پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کی برسوں کی محنت اب رنگ لائے گی، گو کہ بہت سے سوال
تشنا تھے، مگر وہ بات کا مرحلہ تھا۔ ابھی یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے حکومت سے اس کی منظوری حاصل کر لی تھی۔ اس اثنا میں دیوار پر لگی گھڑی کی نے وقت مقرر کا اشارہ دیا۔ لابی میں کھڑے ہوئے تمام ممبران کے قدم کانفرنس ہال کی طرف اٹھ گئے، کیونکہ وہاں آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے ضروری اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم میٹنگ ہونے والی تھی۔ کانفرنس ہال میں آخری ممبر کے داخلے کے فوراً بعد خودکار دروازہ بند ہو گیا۔ سب نے اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ انسٹیٹیوٹ آف ہیومن سائنس کے سربراہ چیئرمین کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ چیئرمین بھاری بھرکم اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ گفتگو کا آغاز انہوں نے ہی کیا۔ گفتگو میں ہر شخص ہی اب حصہ لے رہا تھا، مگر چیئرمین کے عین سامنے والی نشست پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر اور دراز قد کے اسکالر اور محقق خاص پرجوش لہجے میں اپنے تجربات اور دلائل کی روشنی میں گفتگو کر رہے تھے۔ یوں بھی ادارے کے تمام افراد ان کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ دراز قد کی یہ شخصیت چیئرمین کے بہت قریب سمجھی جاتی تھی۔ اس ادارے کی ساکھ اور شہرت میں ان دو حضرات کا بہت ہاتھ تھا۔ بے شمار سائنسی اصطلاحات، ڈیفینیشن اور میڈیکل ٹرمنالوجی سے پر اس گفتگو کے دوران چیئرمین نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل کی کاپی جب ہمیں ملے گی تو ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے، مگر ایک بات میرے علم میں آئی ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں کام کرنے کے لیے ہمارے ادارے کا نام نہیں دیا، بلکہ یہ آپشن خالی رکھا ہے۔ ہم برسوں سے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، بلکہ ساری محنت ہی ہماری ہے۔ بل میں ہمارا ذکر ضروری تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی درمیان میں کود پڑے اور ہماری ساری محنت اچک کر لے جائے۔ چیئرمین آفس، انسٹیٹیوٹ آف ہیومن سائنس، 20 جنوری 2046۔ ایک روز پہلے چیئرمین نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا وہ سامنے آ گیا تھا۔ دراز قد اسکالر نے چیئرمین کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ وہ اس ادارے اور اس کی تمام مراعات کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ چیئرمین حیران تھے۔ انہوں نے جلدی ایک کاغذ پر لکھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے طے شدہ منصوبے کا حصہ نہیں ہے، اور رکا دراز قد اسکالر کی طرف بڑھا دیا۔ انہوں نے اسے پڑھا اور بے نیازی سے گویا ہوئے۔ اتنے بڑے کاز پر کام کر کے جب عالمی اعزاز نوبل پرائز ملنے کا امکان ہے، میں تاریخ میں اپنا نام دوسرے نمبر پر نہیں لکھوانا چاہتا۔ جتنی محنت آپ نے کی ہے شاید میں نے اس سے کہیں زیادہ محنت کی ہے۔ کئی مشکل مرحلوں پر جب آپ ادارے کے انتظامی امور میں مصروف تھے، میں لیب میں تحقیق کر رہا ہوتا تھا۔ اب جب کہ صرف ایک مرحلہ رہ گیا ہے تو میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ اس ادارے کے بہت سارے ذہین سائنسدان بھی میرے ساتھ ہیں۔ میری بہت بڑی لیبارٹری ہے اور میں تمام وسائل بھی رکھتا ہوں، اور ایک اہم بات یہ بھی کہ مجھے دنیا کے حکمرانوں میں سے بہت سارے اراکین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بل میں اس ادارے کا نام کیوں نہیں ہے، لیکن تم اس بات سے واقف ہو کہ ہم اس سارے مرحلے طے کر چکے ہیں اور اب صرف منظر عام پر لانا باقی ہے۔ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ عوام کے سامنے چیزیں اس طرح مرحلہ وار نہیں لائی جاتی، جس طرح مرحلہ وار لائی جاتی ہیں وہی قابل قبول ہوتا ہے۔ اندرون خانہ جو کچھ ہو اس سے کوئی واقف نہیں۔ پوری دنیا کا اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، 21 جنوری 2046۔ دنیا کے دو بڑے سائنسی اداروں کی جانب سے اخبارات میں ایک ہی دن ایک ہی نوعیت کا اشتہار شائع ہوا تھا، جس میں ایک بڑے نوبل کاز کے لیے مکمل صحت مند اور ہر طرح کی بیماریوں سے پاک انسان درکار تھا کہ جو رضاکارانہ طور پر یا پھر اگر وہ اس کی کوئی قیمت چاہے تو قیمتاً مرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ تمام عالم کے لوگ اس بات سے واقف تھے کہ ایڈز کی موذی بیماری کے خاتمے اور اس پر قابو پانے کے برسوں بعد اچانک دنیا کے بیشتر خطوں میں ایک عجیب و غریب پراسرار بیماری نے سر اٹھایا تھا۔ اب تک کی تمام بیماریوں سے مختلف اور زیادہ خوفناک بیماری تھی۔ امر واقعہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی بیماری سامنے آتی ہے وہ خوفناک ہی ہوا کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس بیماری کا علاج دریافت ہوتا ہے اور پھر نئی ایجاد کردہ دواؤں سے مریض صحت یاب ہونے لگتے ہیں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نئی بیماری کو اب تک کوئی نام نہیں دیا گیا تھا، صرف اسے کوڈ سے یاد کیا جا رہا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں سائنسدان اس پر تحقیق کے دوران چوہوں سے لے کر تمام بڑے جانوروں پر تجربات کی صورت میں اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جیسے ہی ان پر یہ جرثومہ حملہ آور ہوتا ہے وہ دم توڑ دیتے ہیں اور تحقیق رک جاتی ہے، جبکہ انسان اس جرثومے کے زیر اثر نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ دوسروں میں منتقل کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ اپنے بارے میں آگاہ تھے کہ وہ اس مرض کا شکار نہیں ہیں، وہ ایسے تمام لوگوں سے کٹتے جا رہے تھے جنہیں یہ مرض لاحق ہو گیا تھا۔
تبھی سے لوگوں نے دیکھا کہ چاروں طرف پھیلی ہوئی انسانیت اور اس کے رشتوں میں کیسی دراڑیں پڑنے لگی تھیں۔ جدید تحقیقاتی سہولتوں سے آراستہ ملکوں میں لاکھوں کروڑوں انسان اپنے ساتھ اپنا ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی رکھا کرتے تھے اور دوسروں سے گھلنے ملنے میں احتیاط برتا کرتے۔ دنیا کے اس جدید ترین دور میں مسیح کے اس دور کی جھلک دکھائی دینے لگی جب کوڑ کے مریض اپنے ہی گھروں میں پرائے ہو گئے تھے۔ لوگ اپنے ہاتھ اور چہروں کو چھپائے پھرتے یا پھر غاروں میں پناہ لیتے۔ جدید دور میں ایسے سینٹروں کی بہتات تھی جہاں ایسے مریضوں کو رکھا جاتا تھا اور ایسے کسی بھی مریض کی موت کی صورت میں اسے ہائی پاور فلیم بھٹیوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ہر سو پھیلی ہوئی موت کی فضا میں زندگی بہت قیمتی ہو گئی تھی۔ ہر وہ شخص جسے صحت مند ہونے کا احساس تھا یا اس کی جیب میں ہیلتھ سرٹیفکیٹ تھا وہ بہت قیمتی تھا اپنے ملک، اپنے گھر اور آئندہ باقی رہنے والی اس دنیا کے لیے جہاں معاملہ اپنی نسلوں کی بقا کا ہو وہاں خود غرضی ایک مجبوری ہوتی ہے جسے سب قبول کرتے ہیں، کیونکہ شماریاتی اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں اس بات کا امکان تھا کہ اگر اس مرض پر قابو نہ پایا جا سکا تو چند برسوں میں دنیا کی آبادی نصف سے بھی کم رہ جائے گی۔ ایسے میں انسانی فلاح کے لیے کام کرنے والے دو تحقیقاتی اداروں کی طرف سے ایسے صحت مند انسانوں کی طلب جو رضاکارانہ یا قیمتاً اپنی جان ادارے کے سپرد کر سکیں ایک مشکل امر تھا۔ تاہم دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے ادارے سے رابطہ کیا، لیکن ان تمام افراد کو کئی طرح کے مختلف ٹیسٹ لینے کے بعد مسترد کر دیا گیا۔ بعض بظاہر صحت مند افراد میں مرض کی ابتدائی علامات پائی گئیں، بعض دیگر امراض میں مبتلا تھے، کچھ کم ہمت ثابت ہوئے اور کچھ دیگر تکنیکی وجوہات کی بنا پر مسترد ہو گئے۔ انسٹیٹیوٹ آف ہیومن سائنس 6 فروری 2046۔ کئی دن تک عالمی میڈیا پر اشتہار چلنے کے بعد دونوں تحقیقاتی اداروں کو دو ایسے افراد میسر آ گئے تھے۔ کئی دنوں کی ابتدائی ٹیسٹ رپورٹوں کا جائزہ لینے کے بعد دونوں مکمل صحت مند قرار پائے۔ لوگ ان کے علاقائی تعلق اور ان کی بہادری کے حوالے سے دیگر تفصیل جاننا چاہتے تھے، مگر اداروں کی طرف سے دونوں کے نام پوشیدہ رکھے جا رہے تھے اور کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا جا رہا تھا۔ چند دنوں تک نشریاتی اداروں پر اس حوالے سے گفتگو جاری رہی، پھر رفتہ رفتہ یہ موضوع دم توڑتا چلا گیا۔ تاہم سوالات کی صورت میں حکمرانوں کی جانب سے صرف اتنا بتایا گیا کہ معاملہ بے حد حساس نوعیت کا ہے، دونوں ادارے جان توڑ کوشش کر رہے ہیں، تحقیقات جاری ہیں، لہذا 100% نتائج کی صورت میں ہی کچھ بتایا جا سکے گا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دنیا بھر میں خوف اور دہشت پھیلتی جا رہی تھی، کیونکہ مرض کی شدت کی وجہ سے اموات میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر طرف سے خبریں موصول ہو رہی تھیں۔ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہائی پاور فلیم بھٹیوں میں کام کرنے والا عملہ دن رات مسلسل بڑھتی ہوئی اموات کی وجہ سے لاشوں کو ٹھکانہ لگانے میں مصروف تھا۔ صورتحال اس قدر گھمبیر ہو گئی تھی کہ اب ہیلتھ سرٹیفکیٹ رکھنے والے بھی اس مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ منسٹری آف ریسورسز آف یونیورس 12 مارچ 2051، 5 برس بعد۔ اپنے دماغ میں لگی ہوئی کمپیوٹر چپس کی مدد سے ہزائنس منسٹر آف ریسورسز حکمران اعلیٰ کو اپنی رپورٹ بھیج کر آرام دہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ اعداد و شمار کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ تمام اداروں کی اب تک کی کارکردگی سے مطمئن تھے، تمام امور پوری منصوبہ بندی اور ٹائم فریم کے مطابق پایہ تکمیل تک پہنچ رہے تھے۔ انہیں خوشی تھی کہ ان کے ادارے نے آج سے 5 سال پہلے جن خدشات اور مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے آئندہ کے لائحہ عمل اور حکمت عملی کی طرف اشارہ کیا تھا، تمام حکمرانوں کی باہمی مشاورت اور حکمران اعلیٰ کی اجازت سے اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی آبادی کو ایسی سطح میں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جہاں سے دنیا بھر کے انتہائی قیمتی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے۔ آج سے 5 سال پہلے ادارے نے ایک بہت جامع رپورٹ مرتب کی تھی جس میں دنیا کی آبادی کے بڑھنے کے تناسب، آئندہ دنیا کے کارآمد افراد اور دنیا پر محض بوجھ یا بیکار لوگ اور ان تمام افراد کا دنیا کے قدرتی اور غیر قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کے تناسب سے لے کر زمین کی پیداواری صلاحیت، نئی معدنیات کی کھوج، ان پر آنے والے اخراجات سے لے کر اخراجات تک کا تفصیلی گوشوارہ بنا کر یہ واضح کیا گیا تھا کہ آئندہ 50 برسوں میں دنیا کے وسائل پر پیداوار میں حصہ ڈالنے والوں سے زیادہ اس سے گریز کرنے والوں کا قبضہ ہوگا۔
تجاویز کے ضمن میں انہوں نے کئی آپشن دیے تھے، جن میں قدرتی وسائل سے مالا مال علاقوں پر قابض افراد اور قبیلوں کو ہائیڈروجن بم کی مدد سے نابود کر دینے جیسے آپشن، اور دنیا کو کمزور اور بیمار یا کم مدافعت والے لوگوں پر ایسے جرثومے سے حملہ کروانا تھا جو انہیں جان لیوا بیماری میں مبتلا کر دے جیسے آپشن بھی شامل تھے۔ اس رپورٹ کے بعد دنیا بھر کے اہم حکمرانوں کے درمیان ایک خاموش اجلاس، جس میں تمام حکمرانوں نے صرف دماغ میں لگی چپس کی مدد سے بات کی، میں طویل بحث کے بعد بیماری والے آپشن جو وقوع پذیر ہونے کی صورت میں قدرتی آفت لگتا کو قابل عمل جانا گیا، اور اس پر عمل درآمد کا خاموش حکم نامہ جاری ہوا، مگر ساتھ ہی یہ بھی طے پایا کہ انسٹیٹیوٹ آف ہیومن سائنس کے ممبران ایسے جرثومے کی پیداوار اور پھیلاؤ سے پہلے اس کا علاج بھی دریافت کر لیں اور اس دوا کو محفوظ کر لیا جائے۔ 6 ماہ کی طویل جدوجہد کے بعد ادارے نے نہ صرف ایسا جرثومہ پیدا کر لیا جو کہ بہت خاموشی سے کم مدافعت رکھنے والے کمزور، لاغر اور بیمار انسانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں موت سے ہمکنار کر دے گا، بلکہ انہوں نے اس کی بہترین دوا بھی ایجاد کر لی اور اس کو بہت بڑی تعداد میں تیار کر کے محفوظ بھی کر لیا گیا۔ آخرکار اس جرثومے کو پوری دنیا میں چھوڑنے کا آغاز کر دیا گیا، خاص طور پر ایسے علاقوں میں اموات کی شرح زیادہ رکھی گئی جہاں عمدہ قدرتی وسائل پائے جاتے تھے، یا پھر ایسے علاقوں میں جہاں بسنے والے افراد دنیا پر سوائے بوجھ کے اور کچھ نہ تھے۔ اس طویل منصوبہ بندی کے بہترین نتائج برآمد ہو رہے تھے۔ اس دوران ڈرامہ بھی نہایت کامیابی سے اسٹیج ہوتا رہا، جس کا آغاز پارلیمنٹ میں بل کی منظوری سے ہوا تھا اور 2 مکمل صحت مند اور ہر طرح کی بیماری سے پاک افراد کی رضاکارانہ یقیناً تحقیق کے لیے پیش کرنے سے متعلق تھا۔ مگر کیا سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا یہ حکمران چاہتے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا تصور کیا گیا تھا، کیونکہ باقی رہنے والی دنیا کو بیماری سے محفوظ رکھنے کی دوا کی تیاری کے عمل کے دوران ایک سائنسدان کے ہاتھوں آمیزی کی تیاری میں غیر ارادی طور پر ایسی دوا بھی شامل ہو گئی تھی کہ جس کی مدد سے انسانوں میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔